ساری دنیا کے کافر مسلمانوں کی وجہ سے زندہ ہیں، ساری دنیا کے مشرک یہودی عیسائی مسلمان کی وجہ سے زندہ ہیں۔ مسلمان نہیں ہوگا تو ساری کائنات توڑ دی جائے، مسلمان نہ ہو تو زمین آسمان کا نقشہ ٹوٹ جائے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال على وجه الارض اللہ اللہ، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ مسلمان وہ ہوگا جسے نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ حج کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کا پتہ ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، صرف وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں۔ ابھی اللہ کا فضل ہے، ہماری تو یہ سطح نہیں ہے، ہم تو کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، کچھ برے بھی کرتے ہیں، اللہ ملا ہے نا، کچھ تیتر ہیں، کچھ بٹیر ہیں۔ وہ تو خالص ہی کوا ہوگا نا، کچھ نہیں اس کے پاس سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ جب تک یہ زندہ ہے یہ سورج چمکے گا، یہ چاند گھٹے اور بڑھے گا، یہ ہوائیں چلتی رہیں گی، یہ بادل اٹھتے رہیں گے، یہ بارشیں برستی رہیں گی، زمین اپنے غلے اگلتی رہے گی، موسم بدلتے رہیں گے، زمین آسمان کی گردش چلتی رہے گی، فرشتوں کا آنا جانا چلتا رہے گا، اللہ کا نظام یہ چلتا رہے گا، یہ بند نہیں ہو سکتا جب تک یہ موجود ہے۔ جب یہ مرے گا اب اللہ کو ضرورت نہیں اس کائنات کی، ساری کائنات پر رندہ پھیر دے گا۔ مسلمان اتنا قیمتی ہے، ہم اپنی قیمت کو محسوس کریں، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ آسٹریلیا والے آپ کی برکت سے کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کھا رہے ہیں، امریکہ والے مسلمان کی برکت سے کھا رہے ہیں، یورپ والے، ایشیا والے، ساتوں بر اعظم کی مخلوق چیونٹیاں تک مسلمان کی برکت سے روزی کھا رہی ہیں۔ شیطانوں کو بھی رزق مسلمانوں کی وجہ سے مل رہا ہے، جنات کو مسلمانوں کی وجہ سے مل رہا ہے، درختوں کو رزق مسلمان کی وجہ سے مل رہا ہے، پتنگوں کو رزق مسلمان کی وجہ سے مل رہا ہے، پرندوں کو رزق مسلمان کی وجہ سے مل رہا ہے، سانپ اور بچھو بھی مسلمان کی وجہ سے روزی کھا رہے ہیں۔ جب حضور کا امت ہی دنیا سے مٹ جائے گا تو کائنات کا نظام بھی توڑ دیا جائے گا۔ اللہ کو تو رشتہ داری نہیں ہے کسی کے ساتھ، تو اللہ نے ہمیں یہ دولت مفت میں دی ہے، بن مانگے دی ہے۔ اب ہمارا فقیر سے فقیر آدمی بھی امریکہ کے صدر سے بھی زیادہ خوش قسمت ہے کہ اس نے اللہ کو بھی پہچان لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لیا۔ ہمارا ان پڑھ جاہل اجہل جو انگوٹھا لگانا بھی پوری طرح نہیں جانتا، وہ بھی دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان آئنسٹائن سے بھی زیادہ سمجھدار ہے کہ اس نے اللہ رسول کو پہچان لیا، اور اس پاگل نے نہ اللہ کو پہچانا نہ رسول کو پہچانا۔ سارے آسٹریلیا کے سائنسدانوں سے ہمارا ریڑھی چلانے والا مسلمان زیادہ سمجھدار ہے کہ وہ آخرت کو جان گیا، اللہ کو جان گیا، حضور پر ایمان لے آیا، اس کو پتا چل گیا کہ اس کائنات کا ایک رب ہے اور جس کا آخری رسول محمد مصطفیٰ ہے۔ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی عقل مند نہیں۔ گارے مٹی کی جستجو میں زندگی کھپا دینا یہ تو عقل کی انتہا نہیں۔ ایک دفعہ گشت میں بات ہو رہی تھی، ایک آدمی نے کہا لوگ چاند پہ پہنچ گئے، آپ ابھی تک نماز روزے کی باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا جانور بن کے چاند پر پہنچنے سے زیادہ بہتر ہے انسان بن کے زمین پہ چلنا۔ انسان بنے جو اللہ نے ہمیں مقصد دیا ہے نا، اللہ نے ہمیں ایک مقصد دیا۔ دیکھیں نا، آپ غور فرمائیں، ہم خود پیدا ہوئے یا پیدا کرنے والے نے پیدا کیا؟ کسی نے پیدا کیا۔ یہ شکل میں نے اپنی مرضی سے نہیں اختیار کی، میرے ماں باپ سے اللہ نے نہیں پوچھا، ہمیں پنجاب میں پیدا کیا، مجھ سے مشورہ نہیں لیا، یہاں آسٹریلیا والوں کو یہاں پیدا کیا، ان سے مشورہ نہیں لیا، عربی کو عربی بنایا، عجمی کو عجمی بنایا، مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا، رنگ الگ، شکل الگ، کسی کا ناک کھڑا، کسی کا چپا، کسی کا قد اونچا، کسی کا نیچا، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی موٹا، کوئی پتلا، کسی سے مشورہ لیا؟ آسمان سے فیصلہ کیا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہارا رب ہے جو تمہیں ماں کے رحم میں جیسی چاہتا ہے شکل دیتا ہے۔ شکل اللہ نے دی، صورت اللہ نے دی، تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اس نے دیا ہے، مقصد بھی اس نے دیا ہے۔ جب میرا وجود اللہ کی طرف سے ہے، ساری کائنات کے علوم اکٹھے کیے جائیں، پوری دنیا کے علم میں، پوری دنیا کے علوم میں ایک جملہ نہیں مل سکتا جو یہ بتا سکے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جو آدمی اپنے مقصد سے کو نہ پہچانے، وہ اس کے پاس کون سا علم ہے جو اسے نجات دلا سکے؟ جب میں کیوں ہوں، میں کیا ہوں، زمین کیوں ہے، کیا ہے، ہوا کیوں ہے، کیا ہے، درخت کیوں ہے، کیا ہے، لوہا کس لیے ہے، کیا ہے، اور تانبا اور پیتل اور ایٹم اور پلاٹینم اور یہ اور وہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کی چھان بین میں لگ کر میں کیوں اور کیا ہوں، یہ تو سب سے بڑا سوال تھا حل کرنے والا کہ میں کیوں اور کیا ہوں، کس لیے ہوں۔
بعد من الاجتماع هذا أو من اجتماع من أهل أسرية ليس أهل الوزارة أو كل واحد هو يريد يخرج أي منتدى مفيد لأن الإحرام بالتعليم خاصة. بھائی جو بھائی یعنی آسٹریلیا سے ابھی نکلنے والے ہیں 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے، وہ وہاں ممبر کے پاس تشریف لے جائیں، تھوڑا پانی پہ جائیں. تو میرے بھائی آپ یہ غور فرمائیں، بھائی ہمیں وجود ہمارا اپنا نہیں، بنانے والے نے بنایا ہے، وہی مقصد بھی اسی نے دیا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے. ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر بتا نہیں سکتے کہ میری زندگی کا مقصد کیا، میں کیوں پیدا ہوں. اللہ نے مقصد بتایا کہ یہ کائنات کیوں پیدا ہوئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، تم کیوں پیدا کیے گئے ہو، تمہارا کیا مقصد ہے. اس مقصد پہ آنا زندگی کی معراج ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا کامیابی ہے. مال کا آنا یا چلے جانا، اس سے کامیابی ناکامی کا جوڑ کوئی نہیں. کامیاب زندگی اس کی ہے جو اللہ کو پہچان کر اس کی منشا پہ چل رہا ہے. ناکام زندگی اس کی ہے جو اللہ کو سے غافل ہو کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غافل ہو کر، جو اپنے نفس و شیطان کی پوجا میں لگا ہوا ہے. یہ ناکام زندگی کا تصور ہے جو ہمیں تصور دیا گیا اللہ کی طرف سے. ایک ہے جو آج کی دنیا نے ہمیں تصور دیا ہے کہ جتنے مال ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، تجارت ہے، بڑی بہترین زندگی ہے. کچھ نہیں ہے تو اس کو کیا پوچھنا، تو بڑا ذلیل آدمی، خوار آدمی، چھوٹا آدمی، تھرڈ کلاس آدمی. یہ رخ ہمیں اللہ کی طرف سے نہیں ملا. یہ اللہ نے رخ دیا ہے، وہی دیا کہ جو میری مان کے چل رہا ہے، میرے نبی کے طریقے پر چل رہا ہے، یہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے. جو میری ٹھکرا کے چل رہا ہے، میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر چل رہا ہے، یہ دنیا کا سب سے ناکام ترین انسان ہے. علم یعلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارے تمہیں پتا نہیں ہے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم. کہ تمہیں پتا نہیں جو میرا اور میرے رسول کا دشمن ہو جائے اور میرا اور میرے رسول کا نافرمان ہو جائے، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اور یہی اصل ناکامی ہے اور یہی ذلت اور رسوائی ہے. ذالک الخزي العظیم. ہم سمجھتے ہیں فقیر ہو گئے تو ذلیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے رسول کے نافرمان ہو گئے تو ذلیل ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ابو ہریرہ ہے، ایک نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی طاقت ہوگی. آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ ہے، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان. آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ارشاد یوں پیٹ کی طرف اشارہ. ابو ہریرہ بھوک اٹھا نہیں جا رہا مجھ سے، ہمت نہیں پاؤں میں کھڑے ہونے کی. تو جو میرا اور آپ کا ذہن ہے اس کے مطابق تو بڑی 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 ذلت کی بات ہے کہ روٹی نہیں مل رہی. یہ میرے آپ کے ذہن کے مطابق سب سے اونچی ذات، اس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جہاں سارے کائنات کی قوتیں ختم ہو جائیں. کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق جبرائیل علیہ السلام ہے. جبرائیل علیہ السلام کی جہاں طاقت ختم ہو گئی، روحانی بھی جسمانی بھی، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پڑی، عرش سے 40 دن ہوش نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑا کر کے خطاب فرمایا اور ساری تجلیات کو برداشت کیا ہے. میرے بھائی، مسلمان ہونا بہت بڑی چیز ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے. ڈالر سے، پاؤنڈ سے، بنگلوں سے، گاڑیوں سے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے. ادنا سے ادنا مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا آنسو نکلا ہوا ہے. مسلمان کو کبھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. مسلمان کو اس لیے آتا ہے کہ مسلمان کو ذلیل کرنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے. بیت اللہ کو توڑ دیا یہ چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو بے عزت کر دے یہ بڑا گناہ ہے. کہ گندے سے گندا جو بھی ہم تصور کر سکتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں، اس کے لیے بھی حضور کا آنسو نکلا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے بھی حضور کی شفاعت ہوگی. مسلمان نہیں، بے قیمت نہیں، سب سے دنیا کا قیمتی متاع مسلمان ہے. ادنا ذرہ جو اس کے دل میں اٹک جائے گا، جس کی خبر نہ نبی کو ہوگی، نہ صدیق کو ہوگی، نہ شہید کو ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا انبیاء علیہ السلام سے، صدیقین سے، شہداء سے فرمائے گا جاؤ جہنم سے جتنے نکال سکتے ہو نکال لو. وہ ایمان والے دوزخ سے نکلتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت پر دوزخ سے بے شمار مخلوق نکلے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب میری باری ہے، تم سب فارغ ہو گئے. اللہ تعالیٰ 3 لپ بھر کے دوزخ میں سے نکالے گا ایمان والوں کو. پھر بھی اس کا نمبر نہیں آئے گا، اتنا تھوڑا ایمان ہے اس کے پاس. جو اللہ کی لپ میں بھی نہ آئے، یہ لپ ہے دونوں ہاتھ سے یوں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ یوں کر کے نکالے گا، تینوں دفعہ اس کی باری نہیں آئے گی، اتنا تھوڑا ایمان ہے اس کے پاس.
کہیں کوئی ایٹم کا بھی کروڑواں حصہ اٹک گیا اس کے اندر. جب اس کو دوزخ سے اللہ نکالے گا اور اس کو جنت دینے کا ارادہ کرے گا، وہ ایمان کا ذرہ جو ذرے کا بھی کروڑواں حصہ ہے، اس کی قیمت اللہ تعالیٰ اب اس کو دینا چاہتے ہیں. تو جبریل سے کہیں گے، جبریل علیہ السلام کو آواز آئے گی جہنم سے، یا حنان یا منان. کہیں گے یا اللہ، معلوم ہوتا ہے کوئی ایمان والا دوزخ میں پڑا ہوا ہے، یا حنان کی آواز آ رہی یا منان کی آواز آ رہی. کہاں ابھی ایک ہے، اس کی باری نہیں آئی. تو کہ اللہ تو اس کو نکال ہی دو گا. اچھا جاؤ نکال لو اس کو. تو وہ آئیں گے اور مالک سے کہیں گے بھائی وہ ایک اٹکا ہوا آخری قیدی اس کو نکال دو. تو اندر جا کر واپس آ کر کہیں گے کہ دوزخ نے کروٹ بدلی ہے، ہر چیز الٹ پلٹ دی ہے، پتہ نہیں کہاں پھینکا ہے اسے. دوزخ کا ایک پتھر 7 بر اعظم کے پہاڑوں پہ رکھا جائے تو سارے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے. اور دوزخ کی ایک چٹان ساری دنیا پہاڑوں سے زیادہ وزنی اور بڑی ہے. دوزخ میں سے سوئی کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس کی آگ سارے جہان کو جلا کے راکھ کر دے گی. دوزخ میں سے ایک آدمی کو نکال کر 1 لاکھ انسانوں میں بٹھایا جائے اور وہ سانس لے تو اس کی سانس سے 1 لاکھ آدمی جل کے ختم ہو جائے گا. یہ قید خانہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے 2-4 تھپڑ لگیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر دھلائی ہو گئی تو بڑی زبردست ہوگی. تو وہ جبریل علیہ السلام آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے. اللہ تعالیٰ فلاں کونے میں چٹان کے نیچے پھنسا پڑا ہے. وہ آئیں گے، اس پتھر کو اٹھائیں گے تو نیچے سانپ بچھو میں پھنسا پڑا ہوگا. ایک دفعہ سانپ دوزخ کا ڈنگ مار دے، ڈس لے، 40 سال تڑپتا رہے گا. اس کو نکالیں گے، جھٹکا دیں گے، وہ صاف ہو جائے گا. پھر اس کو آب حیات، نہر حیات میں ڈالیں گے، اس سے نکلے گا چمکتا ہوا چاند کی طرح. پھر اس کو پل سراج سے گزاریں گے. پل سراج مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے. کافر سیدھے جائیں گے دروازوں میں سے سیدھے، مسلمان کو پل سراج سے گزارا جائے گا یا منافقین. باقی کافر وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. کافر کا ضابطہ یہ ہے کہ لے جاؤ ان کو جہنم کے دروازوں سے ہی لے جاؤ، سیدھا ڈال دو. عمیاً وبکما وصما، اندھے گنگے بہرے بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پل صراط مسلمان کے لیے ہے، اس کو گزارو، اس کے ایمان کا پتہ چلے. بعض ایسے ایمان والے گزریں گے کہ دوزخ کی آگ نیچے سے پکارے گی جز جز، ارے اللہ کے واسطے جلدی چل جلدی، فقد اطفأ نورک لہبی، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. بعض ایسے گزریں. اور بعض ایسے گزرے مقدوش، جس کو اس کے دونوں طرف آریاں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے کانٹے ہیں جو اس کو یوں پھنسیں گے اس کے اندر. اب اس کو چاہیں گے چل، اب یہ کبھی چلے گا کبھی گرے گا کبھی، اے اللہ پار لگا دے، اے اللہ پار لگا دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک وعدہ کر تو پار لگاتا ہوں. کیا؟ کہ تو پار جا کے اپنے سارے گناہ مان جائے تو پار لگا دیتا ہوں. کہا میں ساری مان جاؤں گا، یہاں سے نکال دے. اللہ تعالیٰ پار لگا دے گا. اب سامنے جنت نظر آ رہی، پیچھے دوزخ نظر آ رہی. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا کیا 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 تھا دنیا میں. اب اس کے جی میں آئے گا، اگر مان گیا تو پھر کہیں دوبارہ نہ پھینک دے. تو کہے گا میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. یعنی آخر وقت تک دغا بازی، میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا گواہ لاؤ. تو پہلے ادھر ادھر دیکھ کے تسلی کرے گا کوئی ہے تو نہیں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا آگے دیکھا تو کوئی نہیں. جنت والے جنت میں، دوزخ والے دو، اکیلا اٹکا ہوا ہے. تو کہے گا ہے تو کوئی بھی نہیں. کہے گا لیا کون سا گواہ ہے. تب اللہ تعالیٰ زبان تو اس کی بند کر دے گا اور اس کے جسم کو کہے گا تو بول. ہاتھ بولنے شروع کریں گے، ران بولنے شروع کرے گی. تو جب اس کے اپنے جسم سے آوازیں آنی شروع ہوں گی، کہے گا مارا گیا تو اپنا ہی وجود ہی میرا دشمن ہو گیا. تو بھائی عزت کل اعظام ہے، اللہ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بس تو معافی کرتے. جب نکال دیا تو دوبارہ واپس میں بھیج. کہے گا جا چلے گا. جب آئے گا نا تو اللہ پاک اس کو جنت ایسے دکھائے گا جیسے ساری بھری ہوئی ہے. تو جا کے دیکھ کر واپس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی جاتا کیوں نہیں. پھر جائے گا، پھر ساری بھری ہوئی نظر آئے گی، پھر واپس آ جائے گا. پھر کہے گا جاتا کیوں نہیں. کہے گا جگہ تو نے چھوڑی کو نہیں، میں کہاں جاؤں، ساری فردی تو نے پہلی. تو اب اللہ تعالیٰ اس کی قیمت دے گا. کیا اچھا تو راضی ہے کہ میں نے جب دنیا بنائی تھی، اس کا صحیح علم تو اللہ کو ہی ہے نا، باقی سارے اندازے ہیں. جب میں نے دنیا بنائی تھی اور جب جا کے فنا کی تھی، اس سارے کا 10 گنا کر کے تجھے دے دوں تو راضی ہے. تو اس کا منہ کھل جائے گا، کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے اللہ مذاق کرتے ہیں آپ، حالانکہ آپ سارے جہان کے رب ہیں. اس کو یقین نہیں آ رہا، کہ نہیں بلا وانا علی ذلک قدیر. ارے بھائی مجھے ساری قوت اور قدرت ہے، چل جا، میں نے تجھے دنیا اور اس کا 10 گنا دے دیا.
تو کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ ہمیں عطا فرمائی ہے ایمان کی. ایک سجدہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے فرض نماز کا. حدیث پاک میں من صام یوما تطوعا ثم اوتی ملء الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون یوم الحساب. جس نے نفل روزہ رکھا اور اس نفل روزہ فرض نہیں نفل روزہ اور اس نفل روزے کے بدلے میں ساتوں بر اعظم کو سونے سے بھر کر کہا جائے کہ یہ تیرے روزے کا بدلہ ہے، تو حضور نے فرمایا یہ سب اس کے روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا. نفل روزہ تو فرض، پر نماز جو روزے بھی زیادہ طاقتور ہے، زیادہ قیمتی ہے. ایمان جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. یہ ادنا درجے کا جنتی جب جنت میں جائے گا اور اس کے لیے دروازہ کھولے گا تو اس کا خادم جب دروازہ کھولے گا تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر سر جھکائے گا. سمجھے گا فرشتہ ہے، کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہا تم فرشتے ہو؟ کہا نہیں میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں. اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی جنت میں، 40 سال تک اس پہ چل سکتا ہے. 40 میں نہیں بتا رہا، 40 سال اس پہ چل سکتا ہے. اور اس کے دونوں طرف 80,000 خدام، اس کے 80,000 نوکر اس کے ہیں. اور دو رویا کھڑے ہوں گے اور کہیں گے آن علیہ سیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ نے اتنی دیر لگا دی، آپ اتنی دیر سے آئے. کہے گا شکر کرو میں آ گیا، تمہیں کیا خبر میں کہاں پھنسا ہوا تھا. ایسی دھلائی ہو رہی تھی. 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ اس کو نہیں دینی پڑے گی، سب اللہ کے ذمہ ہے، سارا خرچہ اللہ کے ذمہ ہے. پھر آگے جائے گا تو بڑا لمبا چوڑا میدان ہے جس کے وسط میں ایک تخت بچھا ہوگا، اس پر اس کو بٹھایا جائے گا. پھر اس کے 80,000 نوکر ہیں، ہر نوکر ایک کھانے کی قسم پیش کرے گا، ایک مشروب کی قسم پیش کرے گا. 80,000 قسم کے کھانے، 80,000 قسم کے مشروبات کھاتا جائے گا، پیتا جائے گا. نہ پیٹ تھکے، نہ آنت پھٹے، نہ دانت تھکے، نہ جبڑا تھکے، نہ زبان دانتوں کے اندر کٹ کے چلے. سارا نظام اللہ کا ہے بھی اس کے لیے اب چل رہا ہے. اور ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، ہر گھونٹ کی لذت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. دنیا کا عکس ہے. دنیا میں پہلا نوالا زیادہ لذیذ ہوتا ہے، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم، پھر دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا. پیاس پر پہلا گھونٹ بڑا مزیدار ہوتا ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. لیکن جنت میں اس کا عکس ہوگا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ. اور پھر اللہ تعالیٰ قوت ایسی رکھ دے گا کہ چاہے جتنا مرضی کھاتا جائے اس کا پیٹ تھکے گا نہیں، نہ پیشاب ہے نہ پخانا ہے. کھا لیا پی لیا. پھر اس کے خادم کہیں گے اترکوہ واہلہ، اب بھائی اپنے اس کو گھر والوں سے بھی ملنے دو. وہ واپس چلے جائیں گے، سامنے سے پردہ اٹھے گا. فَإِذَا هُوَ بِمُلْكٍ آخر، آگے ایک اور پورا جہان نظر آیا، پوری ایک جنت. آگے جیسا یہ تخت ویسا آگے تخت. اس تخت پہ ایک لڑکی بیٹھی ہے جنت کی حور، جس کے جسم پہ 70 جوڑے ہوں گے. ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، خوشبو الگ ہوگی. 70 جوڑوں میں اس کا پورا جسم نظر آئے گا. جب اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اس کے چہروں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. اس کے سینے پہ نگاہ پڑے گی تو اس کے سینے میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. ایسا شفاف جسم اس کا ہوگا. 40 سال اس کو دیکھنے میں گم سم، جو جنت کے کالے کالے فرشتے دیکھ کے آیا، اب جنت کی حور کو دیکھا وہ تو ویسے ہی پاگل ہو گیا، اپنا آپ ہی بھول جائے گا کہاں بیٹھا ہوں. 40 سال دیکھنے میں ہی لگا ہوا ہے. وہ آخر اس کے جزونے ایسے کرتے رہے، ہوش میں وہ گئے. پھر وہ اس کی بے ہوشی کو توڑے گی. اَمَالَكَ فِينَا مِن رَغْبَةٍ، اللہ کے ولی آپ کو میری ضرورت نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. کون ہے تو؟ کون ہے؟ انا من اللواتی خبئن لک، میں ان میں سے ہوں جنہیں اللہ نے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپایا ہے. تو بھائی یہ تو وہ ایمان کا ذرہ ہے جو ایٹم، جو سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہے، اس کا بھی کوئی کروڑواں حصہ ہے ایمان کا ذرہ جو اس کے اندر اٹکا ہوا ہے. اس کی قیمت ہے. تو آسٹریلیا والوں کے پاس کیا ہے بھائی؟ امریکہ والوں کے پاس کیا ہے؟ تو ہمیں احساس کمتری سے نکلنا چاہیے. اللہ نے ہماری برکت سے ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے. پھر یہ امت مسلمان، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ساری امتوں کی سردار امت. انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے افضل امت ہو اللہ کی نظروں میں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ میری امت پہ بادلوں کا سایہ، میری امت پہ من و سلوہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم كفضلی علی خلقی. اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو میری ذات کو اپنی مخلوق پر عزت حاصل ہے.
ہمارے تو مزے ہو گئے کہ ہم حضور کے امتی بن کر. آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے عرض کی یا اللہ زد امتی، میری امت کو اور زیادہ کر. تو اللہ نے فوراً دوسری آیت اتار دی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دے میں اس کو کئی گنا کر کے واپس کروں. آپ نے پھر عرض کی یا اللہ زد امتی، میری امت کو اور عطا فرما. تیسری آیت اتر آئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو ایک کرے گا 700 گنا میرے راستے میں. تو ٹھیک ہے کہ اللہ زد امتی، میری امت کو اور عطا فرما. ایسا بھی کوئی نبی دیکھا؟ 700 گنا تو بھی نہیں راضی ہو رہا ہے، کہ نہیں اللہ اور عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چھوڑو ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا. کوئی حساب نہیں ہے. جب اللہ بے حساب کہے تو اس کو پھر کون کھاتا اس کا ناپ سکتا ہے، کون اس کو دیکھ سکتا ہے؟ بھائی ہمیں اللہ پاک نے یہ عزت بخشی، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو امتی بنایا، ساری امتوں سے افضل امت بنایا.